الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
کون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا بتانے جے بولے منہ پھل کھڑی دے گفتار دیا کیا بتانے انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہہ دیا راتا سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا بتانے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں آپ کے علاقے کی جامع مسجد عثمانیہ جس میں آج الحمدللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے عقیدت رکھتے ہوئے محبت رکھتے ہوئے کہ یہ مہینے یہ دن ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو آج اس پروگرام کو اس لیے سجایا گیا اور علاقے بھر کی معزز شخصیات بشمول علماء کرام کے اور وہ علماء کرام جو دینی میدان میں ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر نمائندگی کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس معاشرے کو بدعات اور رسومات سے پاک کرنے کی اور خالص دین امت کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو حالات اور مشقتیں پر اس موجودہ حالات کے اندر کہ جہاں کلمہ حق کہنا گلا کٹوانا آسان کلمہ حق کہنا مشکل اور جہاں برائی کو زبان سے ہاتھ سے روکنا اور دل سے برا جاننا یہ بھی مشکل ہوا پڑا اس دور میں اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو ایک فکر ایک سوچ ایک نظریہ عطا جو یہ فکر اور سوچ اس نظریے کو لے کر یہ امت کے سامنے اپنی محنتیں اور کوششوں کو ظاہر کرتا اور بتا رہے ہیں کہ جتنا ہم دین کو سمجھ کے بیٹھے ہیں اور اتنا سمجھنے کے بعد بھی منزل تک پہنچنا بہت دوری کی بات ہے تو آؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو شانہ بشانہ بنو اگر آپ علماء اور عوامی طبقہ آپس کے اندر متحد ہو گئے اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے لگے اور ممبر اور دکان والے کی آپس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو گئی تو اللہ کی قسم جتنے فتنے اس وقت اٹھے ہیں اور جتنی سازشیں اس وقت سر اٹھا رہی ہیں سب کا سر کچلنا آسان ہو جائے ہم کہاں تک آگے بڑھیں ایک دینی جلسہ کروانا ہو لاکھوں روپے پر بات کروانا اور کروا کون رہا ہے وہ مسجد کے مولوی صاحب جس کو اب کی تنخواہ کے بڑھانے کا مطالبہ کرتے کرتے اس کی زندگی پر بڑھاپا آ جاتا ہے کوئی سرگودے کے اندر کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جہاں ریل پھیل نہ ہو رہی ہو اور جہاں جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہو رہا ہو لیکن ناشکری ہے مر گئے اس ناشکری کے بول لیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھی اس کو کہ ہمارے سے ضرورت یہ کیسے ہو سکتا ہے علماء کرام سمجھائیں عوام الناس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ وعدہ کچھ اور کر رہا ہے جب وعدہ خدا کرے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر جب اس نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم جب تم شکر کرو گے زیادہ دوں گا اب ہم شکر کر رہے ہیں زیادہ کیوں نہیں مل رہا وہ اپنے وعدے میں سچا ہے ہم اپنے وعدے میں کھوکھلے ہو چکے ہیں وہ زیادہ دینے کو تیار ہے لیکن ہم شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہاں کیا کہیں گے نہیں مولوی صاحب تو کرتے ہیں کیا شکر
میں پوچھوں کیا حال ہے جی، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بس جی اللہ کا شکر۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بس جی کہاں آیا؟ بس جی کیا لگی؟ کچھ نہ پوچھو جی اللہ کا شکر ہے، کچھ نہ پوچھو کیا بات؟ ارے کیا حال ہے؟ تمہارے سامنے یہ جیرے بھی اس کی نگری کے اندر جیسا وہ رکھے اس نے تو سچا ہے کہ جیسا بنے رہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جتنا دم لگا تھا اللہ نے کہا پہلے سے صاف کر، پھر میرا نام سن، تیرا ظاہر باطن پاک کر دوں گا۔ اس وقت ہمارا اندر بھی گند میں بھرا ہوا صدقہ نہیں مانگے جیسے نکمے، اور باہر بھی گند کے اندر بھرا ہوا ہے، اور کیا کریں؟ بس انہی جیسا اس حال کے اندر رکھے، اس لیے حالتوں سے پسند ہے ہی نہیں۔ سروں سے دوپٹے اترے ہوئے، سر ننگے ہو رہے ہیں، انسان نہیں جانور نما نظر آ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں بس جس حال میں رکھے اللہ جل شانہ اگر اسی حال میں رکھتا تو نبیوں کو اللہ دنیا کے اندر نہ بھیجتا۔ مالک کائنات کی حالت کے اندر آپ کو مجھے خوش رکھتا تو پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کر اس نبی کو نہ مانگتا جو آ کر کتاب کا علم بھی دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کا اندر بار دھو دے، انہیں ایسا کر دے سونا اتنی چمک میں پیدا نہ کر سکے، ہیرا اپنی چمک کے اندر اتنی روشنی پیدا نہ کر سکے جتنا کلمہ پڑھنے والا امتی دنیا کے اندر بھی چمکتا نظر آئے، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی چمکتا نظر آئے۔ پیغام تو یہ لے کے آئے آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پاک کرے ان کو۔ الہ العالمین جن بندوں کے بول کے اوپر میں تیرے سے پوچھنا چاہتا ہوں الہ العالمین، ہم کہہ رہے جس حال میں تو رکھے ہم خوش ہیں اور واقعی خوش ہیں، اللہ یہ حال تجھے پسند ہے؟ اے میرا بندہ تیری مرضی نہیں موڑوں گا، تیری خواہش نہیں موڑوں گا، جیسا تو رہنا چاہے میں تجھے رکھوں گا، لیکن اے بندے کان کھول کے سن لے، جس راستے پر تو مجھے چلتا نظر آ رہا ہے اس راستے پر میرے سے خیر کے فیصلے مانگے میں خیر کے فیصلے نہیں دوں گا۔ چائے پینے کے لیے چائے والی دکان پر جانا پڑے گا، کپڑا لینے کے لیے جوتے والے کے پاس نہیں، جوتا والا کپڑے والے کے پاس نہیں جائے گا، جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہاں جانا پڑے گا، وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اے میرا بندہ گناہوں والے راستے پہ کرم کہاں آئے گا؟ گناہوں والے راستے پہ خیر کہاں آئے گی؟ گناہوں والے راستے پر فضل کہاں سے آئے گا؟ یا اللہ فضل بھی وہی ہے، کرم وہی ہے، لیکن تجھے اپنا راستہ بدلنا پڑے گا۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، گناہ والا راستہ چھوڑ کر نیکی والے راستے پر آنا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر کے اندر چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ مسئلہ ہی لوگ ذرا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا گناہ سے جتنا ہو سکے انسان بچے۔ تقویٰ یعنی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، تقویٰ یعنی عبدالحنان کی طرح بڑی پگ باندھ کے بیٹھ جائے، ہاتھ میں تسبیح لٹکا کے بیٹھ جائے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب گناہ کی طرف قدم اٹھے تیرا دل تڑپ تڑپ کے بولے اتق اللہ، اس بولنے کا اثر تیرے دماغ اور تیری خواہشات پر ہو جائے۔ جب خدا کا خوف سامنے آئے، گناہ اللہ اکبر تیرے سے دور، تو گناہ سے دور بھاگ جائے، اور نیکی کا جذبہ اس انداز میں پیدا ہو، بستر کے اوپر پڑا ہو، باتھ روم میں جانے کی تجھے توفیق نہ ہو، گلاس ہاتھ میں پکڑنے کا تجھے موقع نہ ملے، روٹی کھانے کی تیری ہمت نہ ہو، لیکن تیرے دل کے اندر تڑپ یہ پیدا ہو اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، لبیک خدا کے گھر میں جا کے کہوں گا۔ فرمایا اے میرا بندہ جب اپنی روح کی لذت میرے دربار میں یہ بھیجے گا، اپنے نفس کو اتنا قابو کر کے رکھے گا، اے میرا بندہ جب مجھے ہر جگہ میرا بل کے دکھائے گا تو پھر میرا وعدہ بھی تیرے ساتھ ہے، اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک دنیا کی زندگی میں خوش نہ کر دوں، بیان معاشر میں اس وقت تجھے اپنے سے دور نہیں کروں گا جب تک تیری ساری مانگی ہوئی چیزوں کو عطا نہ فرما دوں۔ بازار والا پریشان ہے، کاروبار والا پریشان ہے، مل اونر پریشان ہے، چھاوڑی والا پریشان ہے، ریڑھی لگانے والا پریشان ہے، کوئی کہہ رہا عبدالحنان کی طویل دے دو مسئلہ حل ہو جائے، کوئی کہتا پانی پڑھ دو مسئلہ حل ہو جائے، میں نے کہا فلاں
مزار پہ چلا جا دعا قبول ہوگی، فلاں اللہ والے کے مزار پہ چلا جا دعا قبول ہوگی، ہم درباروں والے بھی ہم مزاروں والے بھی، لیکن الحمدللہ ہمارا دربار بھی اتنا پاک ہے، ہمارا مزار بھی اتنا پاک ہے، ہم اللہ کا حق نہ مزاروں کو دیتے نہ درباروں کو دیتے ہیں۔ کھڑا ہو کھڑا ہو لیٹا ہو زندہ ہو مردہ ہو، ہماری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق نواز حق نواز حق نواز حق نواز۔ مال والا مال میں پریشان، اولاد والا اولاد میں پریشان ہے، نیکوکار پریشان ہے، پریشان پریشان ہے، پاکستان میں رہنے والا پریشان ہے، مدینے کے اندر رہنے والا پریشان ہے، مکے کے اندر رہنے والا پریشان ہے۔ 28 30 سال مدینے میں ہو گئے، اجی کیسی گزر رہی ہے؟ اس دفعہ تو ایسا نقصان ہوا، اگلی پچھلی کثرت ساری کی ساری پوری کر کے رکھ دی، آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ یا اللہ یہاں مدینہ بھی ہے، مدینے والا بھی ہے، یا اللہ یہ حجرہ عائشہ بھی ہے، منبر بھی ہے، محراب بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، 70,000 فرشتوں کی آمد جامع صبح شام ہے۔ الہ العالمین یہاں تو مدینے والے نے ہاتھ اٹھا کر مدینے میں برکتوں کے لیے دعا کی، لیکن مدینے والا میں یہاں رہ کے پریشان کیوں ہے؟ پاکستان سے آیا، انڈیا سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا، اپنا ٹکڑا سناتا ہے، لوگوں سے لے آ کے میرے حال کی بھیک مانگتا ہے۔ الہ العالمین بتاؤ پریشان کیوں ہے؟ 28 سال رہنے والے سے پوچھ لے کتنی مرتبہ میرے گھر میں آ کے میرے آگے جھکتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لیے تو صبح صبح اٹھتا ہے، کیا مدینے میں رہ کے تجھے فجر کی نماز یاد آئی، اور عصر مغرب کی نماز یاد آئی، عشاء فجر کی نماز یاد آئی؟ پھر تیری میری کیسے نکلے گی؟ تیرا میرا تعلق کیسے بنے گا؟ تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا؟ الہ العالمین آج سرگودے کے غیور مسلمان حضرت پیر کی دعوت پر آئے بیٹھے ہیں، احمد علی ندیم صاحب بھی موجود ہے، ولی کامی مولی وقار صاحب بھی موجود ہے، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں۔ الہ العالمین فقیر کی زبان سے جلوا دے کہ کامیابی والا راستہ کون تھا؟ تیرے میرے درمیان صلح کیسے ہوگی؟ تو اپنے بندوں سے راضی کیسے ہوگا؟ عبد الحنان المالی میں سے قرآن لے کے آ اور لوگوں کو 30 پارے کی سورہ قریش پڑھ کے سنا دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ، 5 وقت میرے گھر میں آیا جایا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں رہوں گا۔ اے میرا بندہ، تو میرے گھر میں آنے سے انکار نہ کر، میں تیرے گھر میں جانے سے انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ، میں تجھے جب بلاؤں انکار نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو بلائے گا نہیں، میں تیری مدد کے لیے تیرے پاس آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر والے کی عبادت تو کر، جو مانگے گا۔ اللہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میرے عزیز و عزت کا ذریعہ معاش کا، سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا، گندم مہنگی، اللہ اکبر، ضرورت اشیاء مہنگی ہو گئی۔ الذی اطعمہم من جوع، نماز کے سجدے پر اللہ کا سب سے پہلا وعدہ رزق کی تنگی دور کرنے کا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، خدا اللہ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ، جو کہہ دیتا ہے قیامت آئے گی، اس کا بول تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بڑے کا وعدہ وعدہ ہوتا ہے، بڑے کا وعدہ بڑا وعدہ ہوتا ہے، اور کس کی زبان سے کروایا؟ سارے نبیوں کے سردار سے کروایا۔ کس کی سے کروایا؟ ختم نبوت کے تاجدار سے کرایا۔ کس سے کروایا؟ عائشہ خدیجہ کے دولہا سے کروایا۔ کس سے کروایا؟ حسنین حکیمین کے نانا سے کروایا۔ فاطمہ رقیہ کے ابا جان سے کروایا۔ ساری امت کے والی سے کروایا۔ معراج کے دولہا سے کروایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کے القاف والے سے، وَعَدَىٰ وَالْبَصَرِ کے نحل والے سے، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والے سے، یاسین کے دندان والے سے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكِ سینے والے سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ کی بلندیوں والے سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اخلاق والے سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے کردار والے سے۔ اور دنیا والوں سن لو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس نبی کے ذریعے میں نے کامیابی کا راستہ بھیجا، تمہیں ایک وقت کے اندر مکے کی گلیوں میں نظر آیا، نگاہ اٹھا کے دیکھو عرش اللہ کے اوپر
دار ختم نبوت زندہ باد محمد مصطفیٰ زندہ باد محمد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد صحابہ زندہ باد پیر عبدالرحمن صدیقی زندہ باد تاج نبوت کے گواہ صحابہ، معراج کے گواہ صحابہ، بولو 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 بولو، علی دروازے پہ دولہا بن کے آیا، گواہ کون؟ نہیں موضوع بدل دوں، پھر بولو تو صحیح، میرا پتا آئینے کے بھی بلانے گا، لیکن دل کرتا ہے آج آپ کے چمکتے نمکتے چہروں سے اللہ نے جو سو کے اندر زبان دے رکھی ہے، اللہ اکبر، جو صحابہ کی شان میں نہ بولے تو پھر کب بولے گا؟ یا اللہ جو صحابہ کا دفاع کرے، صحابہ کی وکالت کرے، اس وقت دنیا چپ کر آئے، اس کی زبان کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تیرے پاس آئے، بتاؤ علی دولہا بن کے دروازے پر آیا، گواہ کون ہے؟ صحابہ دولہا بن کے علی کے ساتھ ڈولی میں گئی، گواہ کون ہے؟ صحابہ دولہا بن کے صدیق کے دروازے پہ گیا، گواہ کون ہے؟ صحابہ دولہا بن کے صدیق کے گھر سے نبی کے گھر میں آئی، گواہ کون ہے؟ صحابہ چاروں طائف کی گلیوں کا گواہ کون ہے؟ آج نبوت کا گواہ کون ہے؟ ہمارے ہرا کا گواہ کون ہے؟ ہمارے سور کا گواہ کون ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، نبوت کی گواہی، اللہ اکبر، نبوت کی صحابہ کی گواہی نبوت دے رہی ہے، اور صحابہ کی گواہی اللہ اکبر خدا دے رہا ہے۔ ہجرت کی رات ہے، گودی بھی اعلیٰ، گود میں لیٹنے والا بھی اعلیٰ، گودی صدیق کی لیٹنے والا صداقت کا تاجدار ہے۔ ادھر عائشہ کا بابا نظر آتا ہے، ادھر فاطمہ کا ابا نظر آتا ہے، مالک کائنات نے اعلان کر دیا، صحابہ میں عائشہ کے بابے جیسا کوئی نہیں، نبیوں میں فاطمہ کے بابے جیسا کوئی نہیں۔ گواہ کون بنے؟ بولو بولو، گواہ کون بنے؟ گواہ کون بنے؟ ہاتھوں سے گواہ کون بنے؟ گواہ کون بنے؟ پیچھے کرو اگلا جملہ دوں گا، صدیق کو رضی اللہ کا ٹائٹل میں نے دیا یا اللہ نے دیا؟ عمر کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ عثمان کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ علی کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ حسن کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ حسین کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ ابو سفیان کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ معاویہ کو رضی اللہ کس نے بنایا؟ بھوکنا تھک جائے گا، رب اکبر کی قسم ہے، آسمان کے ستاروں کی طرح محمد کے یاروں میں ابو سفیان بھی چمکتا نظر آئے گا، معاویہ بھی قیامت کی صبح تک چمکتا نظر آئے گا۔ زندہ باد شان صحابہ، زندہ باد شان سیدنا امیر معاویہ، زندہ باد شان امی عائشہ صدیقہ، زندہ باد شان صدیق اکبر، زندہ باد شان فاروق اعظم، زندہ باد شان عثمان غنی، زندہ باد شان علی بن مرتضیٰ، زندہ باد حضرت مولانا علامہ عبدالرحمن صدیقی صاحب۔ پہلی وحی کا پیغام آیا، گواہ کون ہے؟ صحابہ حضور نے سب سے پہلے آپ کس کو سنایا؟ گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ بولو بولو، گواہ کون ہے؟ صحابہ ہی تو تھی، خدیجہ ہی تو تھی جو اسلام کی ملکہ بنی، جسے قیامت کی صبح تک اللہ اکبر محمد کی گھر والی بھی کہہ دیا، اور صحابہ کرام کے اندر اونچا مقام بھی صحابیات کے اندر عطا فرما دیا۔ میرا نبی میرا عزیزو بدر کے مقام پر ہاتھ اٹھا کے کس کے لے گیا؟ اللہ اکبر، تسلیاں دینے والے کون تھے؟ بولو کون تھے؟ دو تلواریں، اللہ اکبر، چھ گھوڑوں کے ساتھ، میرے عزیزو، 2 گھوڑے اور 6 اونٹوں کے ساتھ میدان کے اندر اترنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، بلال کا چمڑا اجڑا، اللہ اکبر، نبی کا ساتھ دے کے دکھایا، اللہ اکبر، میرے عزیزو، عمار درمیان میں آ گئے، میرے عزیزو، یاسر درمیان میں آ گئے، نبی کے صحابہ کٹ گئے، مر گئے، آج جن کی برکت سے قرآن میرے تک پہنچا، بول کون کن کے ذریعے سے؟ صحابہ۔ قرآن ہمارے تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ 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 پہنچانے والے کون ہیں؟ اخلاق میرے نبی نے دکھایا، گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ رحمت للعالمین کا اعلان فرمایا، گواہ کون ہے؟ مکے کے اندر قدری دشمنوں کو سینے سے لگایا، گواہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اب میرے عزیزو، علی کو بستر پہ لٹایا، گواہ کون ہے؟ علی کو ساتھ لے کے گئے، گواہ کون ہے؟ کے ہاتھ اٹھائے، گواہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے محمد کی مجلس میں آیا، گواہ کون ہے؟ ہر جگہ صحابہ نظر آتا ہے، تو پھر مجھے بھی کہنا پڑے گا، تجھے بھی کہنا پڑے گا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، صحابہ واہ، صحابہ واہ، صحابہ واہ، صحابہ
اس کا مقام بھی نرالا. اللہ اکبر. کون امیر معاویہ؟ حجرہ ام حبیبہ میں رحمت عالم نے قدم رکھا. یہ ام حبیبہ کون ہے؟ تیری بھی اماں، پھر کی آپ کی بھی اماں، احمد علی صاحب آپ کی بھی اماں، صدیق کی بھی اماں، عمر کی بھی اماں. اللہ اکبر. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اس کی اماں ہے. کون ہے؟ ام حبیبہ ہے. آج کی بات مار کے بیٹھی ہوئی ہے. آگے کون ہے؟ بھائی امیر معاویہ بیٹھا ہوا ہے. سر کے اندر یوں کر کے ہاتھ پھیر رہی ہے. اپنی پیاری پیاری انگلیاں سر کے اندر کھجلا رہی ہے. رحمت عالم نے میرا دل و چھاتی مار کے دیکھا. آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا. ام حبیبہ کو دیکھنے کے بعد فرمایا کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. اپنے بھائی سے لاڈ کر رہی ہو. آپ نے فرمایا ام حبیبہ ذرا چہرہ پھیرنا، ذرا میرے بل تکنا، اپنا آپ دکھانا، میرا آپ دیکھنا. اے ام حبیبہ بیوی تو اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اے ام حبیبہ تو بھی کرتی ہے، تیرا گھر والا مصطفیٰ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، عرش والا خدا بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج میرے عزیزوں ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا. مغرب کی نماز آپ نے پیر جی کے پیچھے پڑھی ہوگی. عشاء کی نماز بھی انشاءاللہ سننا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بتاؤ سبحانک اللہم کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. جو قرآن منبر پہ پڑھ کے سنائے قاری کہلائے گا. جو مصلی پہ پڑھ کے سنائے حافظ کہلائے گا. جب حافظ منبر سے آتا ہے لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ یوں کر کے نگاہیں جھکاتے ہیں، لوگ سلام علیکم کرتے ہیں، سکاتے ہیں. تم قرآن والوں کو دیتے ہو، اب یہ تم قرآن والوں کو دیتے ہو. ماں باپ مر جائے بخشش کے لیے قرآن والوں کو بلاتے ہو. اور میرے عزیزوں کسی دینی کام کا یا دنیاوی کام کا افتتاح کرانا ہو قرآن والوں کے لیے برکت کے لیے بلاتے ہو. 1400 سال کے بعد آج قرآن تیرے سینے میں، آج قرآن پیر کی کے سینے میں، آج قرآن کے بزرگوں کے سینے میں. 1400 سال کے بعد اللہ اکبر. جس نے قرآن پڑھا وہ اللہ ہو گیا، جس نے قرآن لکھا وہ گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے. اللہ اکبر. میں اگر کوئی امانت پیر جی کو رکھواؤں گا، میرے پاس قیمتی چیز ہے، راستے میں میں نے جانا ہے، جہاں میرا عزیزوں راستے دشوار ہے، جہاں میرا عزیزوں پریشانی بنے گی، تکلیف ہے، میں تو پیر جی کو اپنی قیمتی چیز دے کے جاؤں گا. 10 آدمی بھی پاس کرے، اس کا مطلب یہ کہ 10 آدمی کے اعتبار ہے نہیں، ان کا اعتبار اپنی جگہ، اس کا اعتبار اپنی جگہ. قرآن آیا. صدیق کا گھر بھی تو سامنے تھا، عمر کا گھر بھی تو سامنے تھا، عثمان کا گھر بھی تو سامنے تھا. جس نے بہتر سمجھا اسے اپنا آپ دے دیا، جس نے بہتر سمجھا اسے 2 بیٹیاں دے دی، جس نے بہتر سمجھا اسے 3 فاطمہ دے دی، جس نے بہتر سمجھا رضی اللہ عنہ بنایا، جس نے بہتر سمجھا ثانی اثنین بنایا، جس نے بہتر سمجھا دعاؤں کا صبر بنایا، جس نے بہتر سمجھا ذوالنورین بنایا، جس نے بہتر سمجھا شجاع بنایا، جس نے بہتر سمجھا حیدر کرار بنایا، جس نے بہتر سمجھا کربلا کا شاہ سوار بنایا، جس نے بہتر سمجھا سیاست امیر معاویہ بنایا. اور میرے پیرو رب اکبر کی قسم، نبی بھی قیمتی، قرآن بھی قیمتی، قرآن کی آیتیں بھی قیمتی. قرآن خدا جبرائیل نبی جلتا آ رہا ہے، معاویہ محمد کے قدموں میں آ رہا ہے. اے جبرائیل دیکھ تو قرآن دے کر چلا گیا، زبان سینے میں محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا. اللہ اکبر. اے اللہ امت پر قرآن کیسے جائے گا؟ آج قرآن کے نسخے مانیوں میں کیسے جائیں گے؟ امت قرآن کیسے پڑھے گی؟ بتا دیا، میں نے تیار کر دیا. کون ہے؟ تیرا غلام ہے. میں نے تیار کر دیا جو عائشہ کی عزت کا وارث ہے. میں نے تیار کر دیا جو اہل بیت کی عزت کا وارث ہے. میں نے تیار کر دیا جو حق نبوت کا چوکیدار ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ایسا مجاہد تیار کر دیا، ایسا قلندر تیار کر دیا، ایسا نامور ہیرا تیار کر دیا. کون ہے؟ امیر معاویہ ہے. آج یہ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. معاویہ کاتب وحی بننا تیرا کام ہے. جو قرآن پڑھے گا اسے پتہ لگ جائے گا احسان خدا کا بھی ہے، احسان مصطفیٰ کا بھی ہے. لکھا ہوا بھی ہے معاویہ کا ہے. تجھے کوئی ماننے یا نہ ماننے، گھر اپنا کہو، گھر بنایا کہو، جہاں جہاں میرا قرآن نظر آئے گا وہی وہی معاویہ تیرا شان نظر آئے گا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ. آج دنیا کہتی ہے جو یہ اسمبلی کے اندر نبوت سے صحابہ بل پاس ہوا، کچھ بنو امیہ کے لوگوں کو بند کر بے غیرت اپنی زبان کہتا ہے، کچھ بنو امیہ کے لوگوں کو صحابہ میں شامل کرنے
کے لیے بل پاس ہوا. رب اکبر کی قسم ہے عثمان بھی بنو امیہ کا فرد ہے, ابو سفیان بھی بنو امیہ کا فرد ہے, حبیبہ بھی دلہن بن کے بنو امیہ کے خاندان سے آئی, نبی کا داماد ابو العاص بھی بنو امیہ کا فرد ہے. اللہ اکبر, تیرے میرے بچے کے رشتے ہو رضامندی ماں باپ کی ہوتی ہے, محمد کے گھرانے کے رشتے ہو رضامندی خدا کی ہوتی ہے. نبی کے گھر میں رضی ہو صحابی بن کے آیا, معاویہ کی بہن نبی کے گھر میں دلہن بن کے آئی. بولو بولو سچ بولنے والو, اب بھی بولو گے, کب بولو گے؟ حبیبہ کا ہاتھ پکڑ کر دلہن بنا کر معاویہ نبی کے گھر میں توڑنے آیا. انتخاب میرا تھا یا اللہ کا, میرا بھی تو اللہ کا. حبیبہ کو اللہ اکبر نبی کے گھر کون لے کے آیا؟ بولو 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 اللہ اکبر. میرے عزیزوں, آج دنیا کہتی ہے بنو امیہ کے خاندان کو, بنو امیہ کے افراد کو صحابہ نے شامل کیا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے جب فتح مکہ ہوا تھا, کیا رسول اللہ کی زبان سے لفظ ہی نکلا تھا, آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا. اللہ اکبر. نبی اسے امن والا گئے. آج دنیا کے اندر ابو سفیان کا نام لے کر, معاویہ کا نام لے کر بدامنی پیدا کرے گا. اس جیسے لاکھوں قانون لے کے آئیں گے, 10 سال نہیں 25 سال لے کے آئیں گے, سزائے موت لے کے آئیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے, ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ اکبر پارلیمنٹ ہاؤس سے, ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی پیاری اسمبلیوں سے, بل پر دستخط دوبارہ کرنا تمہارا کام ہے. انشاءاللہ اس قانون کے اوپر عمل کرانا عائشہ کے روحانی بیٹوں کا کام ہے. لیکن گلا ہے, مجھے گلا ہے میرا عزیزو, اس وقت قانون پاس ہوا جب ہمارا کچھ بچا ہی کوئی نہیں. گلشن اجڑ گئے, خاندان کے خاندان نے خونوں کی داستان سنا دی, بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی, وارث تو لاوارث ہو گئے. اس کے لیے صحابہ کے لیے, اس کے لیے کی دھرتی پہ ایک مرد کلندر اٹھا تھا. اللہ اکبر. جو معاشرہ کا بھی دفاع کرتا تھا, بنو امیہ کے خاندان کا بھی دفاع کرتا تھا. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے اگر آج سے 25 سال پہلے وہ نہ اٹھتا, خدا کی قسم ہمیں معاویہ کی پہچان کوئی نہ کرواتا, ہمیں عائشہ کی پاکیزگی کوئی نہ کرواتا. اور میرے پیارے, کسی کے مرنے کے بعد قبر سے مٹی کے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, کسی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے عزیزوں ایمبولینس کے اسٹیشن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرد کلندر کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں, آج بھی زندہ ہے. قاری شبیر صاحب قصور شہر کا رہنے والا. اللہ اکبر. کہنے لگا جب امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ یادگار پر کانفرنس ہوئی تھی, اللہ اکبر, میں بھی اس کانفرنس میں شریک تھا. ہم دیوانے تھے صحابہ کے, ہم پروانے تھے صحابہ کے, ہم مستانے تھے صحابہ کے. دفاع صحابہ نعرے ہم نے لگائے, شان صحابہ نعرے ہم نے لگائے, وفا صحابہ نعرے ہم نے لگائے. اس وقت اس امیر عظیمت کو, حق نواز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امام کعبہ بھی تشریف لائے تھے. ایئرپورٹ سے لانے کی ڈیوٹی میری تھی. جب میں ایئرپورٹ سے یادگار تک لے کے آنے لگا, اس وقت امام کعبہ نے مجھ سے پوچھا, عالم ہو؟ میں نے کہا نام. ڈاکٹر جانتے ہو؟ میں نے کہا جی. میں تجھے پتہ ہے میں کس مرد کلندر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا, کس کے لیے چند بول کلمات کہنے کے لیے آیا, کس کے لیے آج میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا. کون ہے؟ میں تمہاری نظروں میں حق نواز ہے, میری نظروں کے اندر تو جنت کا شہزادہ ہے, میری نظروں کے اندر عائشہ کا روحانی بیٹا ہے, میری نظروں کے اندر محمد کے ختم نبوت کا وفادار ہے. جس دن امیر عظیمت شہید ہوئے, اس دن میں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھا تھا. میرے خطاب نے کہا اللہ اکبر, حق کی آواز بلند کرنے والا حق نواز آج دنیا سے چلا گیا. کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی جالی کی طرف منہ پھیر لیا. میرے کہا کملی والے, یہ حق نواز ہمارے سینوں میں بھی ہے, یہ مدینے شریف کے اندر بھی ہے. کہ میں نے آنکھیں بند کی, جب وہ شریف پڑھنا شروع کیا, میری آنکھ لگ گئی. میں نے دیکھا امام الانبیاء کا چہرہ مبارک چمکتا چمکتا نظر آیا. پھر میں نے رحمت عالم کی گود دیکھی, گود کے اندر اللہ اکبر مجھے کوئی ننھا نظر نہ آیا, کوئی مجھے وہاں جوان نظر نہ آیا. میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی, جس حق نواز کو پاکستان میں شہید کیا گیا وہ محمد کی گودی میں جنت, جو محمد کی گودی میں اللہ اکبر روزہ مبارک پہ مجھے نظر آیا. حضور یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اما عائشہ پیچھے بیٹھی رو رہی ہے. اپنی بار
مولانا عائشہ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے عائشہ تیری ناموس پر تیری محبت میں تیری عزت پر یہ تیرا بیٹا کٹ کے آیا ہے دنیا والوں کو جا کے بتا دو اس بیٹے سے روزے والا بھی راضی ہو گیا عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا اللہ اکبر میرے پیارو اللہ اکبر مجھے عبداللہ درخواستی کی وہ تسبیح یاد آ گئی مجھے عبداللہ درخواستی کی وہ تسبیح یاد آ گئی آپ نے بھی عبداللہ درخواستی دیکھا ہوگا جو کہتا تھا سب کو سبحان اللہ یہ وہ مرد کلندر ہے جو خانپور کی دھرتی سے یہ وہ مرد کلندر ہے جو میرے عزیزو خانپور سے اللہ اکبر اسلامی حالت کے اندر جھنگ کے شہر کے اندر آیا تھا لیکن اس سامنے رستہ روکا تسبیح ہاتھ میں پکڑی گاڑی سے باہر نکلا فرمانے لگے میں حزب اللہ پڑھ رہا ہوں اس میں آدم پڑھ رہا ہوں میری بھوک سے بچنا اگر میں بھوک مار دوں گا بڑھتی رہے گی نہ تو بچے گا خبردار اس کا راستہ کون ہو کہ جو محمد کی اجازت کے ساتھ آیا ہو بیٹھا ہوا تھا مجھے حکم ہوا اللہ اکبر عبداللہ درخواستی جلدی اٹھ جا میرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ اکبر جا جا اس کا جا کر جنازہ پڑھ وہ عبداللہ درخواستی دنیا انسانیت نے دیکھا بھی تھا دنیا انسانیت نے سنا بھی تھا رب اکبر کی قسم ہے ہلکی ہلکی بدلیوں کے ٹکڑے بھی آ گئے تھے بارش بھی برسنے لگ گئی تھی موسلادھار میں ہلکی ہلکی بھیگی بھیگی بارش ہو رہی تھی یوں کر کے عبداللہ درخواستی نے آسمان کی طرف دیکھا پانی کے قطرے چہرے پر آنکھوں کے قطرے آنسو میں آ گئے فرمایا لوگوں آج آسمان کو میں نے دوسری مرتبہ روتے دیکھا ہے پہلی مرتبہ لاہوری کے آسمان رویا دوسری مرتبہ عائشہ کا بیٹا نواز جا رہا آسمان بھی آنسوں کے ساتھ رو رہا اور شان صحابہ شان صحابہ پھر آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر رب اکبر کی قسم ہے یہ ہم نے جو بل پاس کروانے کے لیے جدوجہد کی ہے یہ کسی فرقے کے لیے کوئی نہیں کی یہ کسی تنظیم کے لیے کوئی نہیں کی یہ کسی جماعت کے لیے کوئی نہیں کی ہم نے گستاخوں کے لیے کی ہم نے گستاخوں کے لیے کی ہم لو بنایا ہو دیوار کے پرے کا ہو ادھر کا ہو یا گھر کا ہو یا گھر کے باہر کا ہو جو گستاخی کرے گا پاکستان کی حکومت کے قوانین کے تحت انشاءاللہ اسے سزا دلوائیں گے دلوائیں گے انشاءاللہ کی برتناک سزا دلوائیں گے اب دنیا کہتی ہے کہ صحابہ پر جو تبرہ کرے صحابہ پر جو گالی دے اس کی سزا قرآن سے ثابت کرو علی کون ہے رحمت والے نبی کا کیا لگتا ہے سب سے پیاری بیٹی کون ہے کس کے گھر میں آئی جنت کے شاہ سوار کون ہے فاطمہ بنت کتنی جگر کا ٹکڑا کون ہے سیدہ بولو سیدہ شباب علی جلنا کون ہے کتنا ماشاءاللہ علم جانتے ہو اللہ اکبر جب میرے عزیزوں اما عائشہ علی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ماں بیٹا ہے نا ہو گئی جب ماں جانے بیٹا جانے تجھے گھسنے کی کیا ضرورت ہے اس کے گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہو اگر تو کون میں خان خان چلو بڑا کام کر ماں جانے پتر جانے جو ہے پتر جانے آپس کے اندر بات ہو گئی اللہ اکبر بدری صاحب حضرت قطع رضی اللہ تعالی دو شخص آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اما عائشہ کے چاہنے والے تھے اما عائشہ سے محبت کرنے والے تھے میرے عزیزوں باتوں کے اندر انہوں نے کچھ لفظ کہہ دیے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت پر ناگوار تھے علی نے سنا خدا کی قسم خاموش نہیں رہے چپ نہیں رہے فرمایا قطع جلدی آ جا ان دونوں کو الٹا لٹا لے اللہ اکبر علی حکم دیتا ہے عائشہ کا بیٹا حکم دیتا ہے اس نے صحابہ کی گستاخی کی اس نے عائشہ کی گستاخی کی گو کے مخالفت میں نہیں کی حمایت میں کی تو لفظ کیوں نکلا 80 کوڑے اس کو مار 80 کوڑے اس کو مار تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے صحابہ کے گستاخ کو پاکستان سزا نہیں دے رہا بلکہ محمد کا دماغ سزا دے رہا ہے شان صحابہ صحابہ اللہ اکبر ان کے شام سے ایک شخص آیا اللہ اکبر شاموں والے میرے معاویہ کو پتہ لگا مدینہ شریف جا رہا ہے آپ نے یوں نہیں فرمایا زمزم لے کے آنا آپ نے یوں نہیں فرمایا مدینے کی کھٹیاں لے کے آنا آپ نے یوں نہیں فرمایا عجوہ لے کے آئیو عنبر لے کے آئیو کلمی لے کے آئیو چکری لے کے آئیو آپ نے فرمایا کہاں جا رہا ہے کہ مدینے جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہا ہے میں روزہ رسول پر سلام کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر میرے دوست سلام لے جا میرے دوست سلام لے
جا، اپنے سلام کے ساتھ روزہ رسول پر میرا بھی سلام کہہ دینا۔ تہجد کے وقت کا اگر تجھے رات الجنہ میں موقع مل جائے، ایک نوجوان ملے گا، خوبصورت ہوگا، خوبصورت ہوگا، چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، زلفیں بڑی ہوں گی، ایسا لگتا ہوگا جیسے بدلوں کے اندر چاند چمکتا ہے۔ اللہ اکبر، نشانی اس کی ہوگی، اس کے گھٹنوں کے اوپر چادر ڈلی ہوگی، اس کے قدموں میں بیٹھ جانا، جب ریاضت سے عبادت سے جب دعاؤں سے فارغ ہوئے میرا نام لے کے کہہ دینا تیرا غلام ہے۔ اللہ اکبر، تیرا غلام تیرے سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سائل نے، جانے والے نے، مسافر نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بس تو دعا کے لیے کہہ دینا، مجھے پتا وہ کون ہے، تیرے سے زیادہ جس کے دربار میں دعا کرے گا اسے پتا کون ہے۔ کہ بتا تو صحیح، میں بھی نصیبیں جگاؤں گا، بتا تو صحیح، میں بھی دعا کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاؤ تم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، یہ جوان نہیں بیٹھا ہوگا، کون ہے؟ یہ فاطمہ کی گودی میں کھیلنے والا، محمد کے کندھے پہ سواری کرنے والا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دنیا والوں کو بتا دینا کہ معاویہ تلوار کے ساتھ میدان میں بہادری دکھا رہا ہے، اور دعا کی باری آئی تو محمد کے نواسے سے دعا کروا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، معاویہ تو نبی کے نواسوں سے دعا کروائے، تو اختلاف پیدا کرنے والا 14ویں صدی کا لیچر ہوتا کون ہے؟ بدبخت کون ہوتا ہے؟ لطفہ حرامی کون ہوتا ہے؟ رب اکبر کی قسم، جو صحابہ کے دیوانے ان کا ایمان مکمل، جو صحابہ کے گستاخ، اللہ اکبر، ذات پاک میں شک کوئی نہیں، ان کے لطفے کے اندر شک نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو صحابہ کی تعریف کرے گا، اللہ اکبر، وہ غلام صحابہ کہلوائے گا۔ جو صحابہ سے دشمنی لے گا، وہ چٹا چوڑا جتنا مرضی پہن لے، وہ گورا جتنا مرضی ہو جائے، حکومت کا عہدہ مل جائے یا برادری کا عہدہ مل جائے، جو صحابہ کا غلام مسامح صحابہ کہلوائے گا، جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا، وہ لطفہ حرام کا کہلوائے گا، وہ لطفہ حرام کا کہلوائے گا، لطفہ حرام کا کہلوائے گا۔ تیری ماں کو کوئی بولے برداشت کروں گا، تیری ماں کو بولے برداشت کروں گا، تیری بہن پر کوئی بولے ابو ترجت برداشت کروں گا، لیکن اللہ اکبر، صدیق کی بیٹی اسماء کی بہن نبی کی دلہن عائشہ پہ کوئی بولے برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں، معاویہ پر کوئی انگلی اٹھائے برداشت کرو گے؟ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ حضرت میرے معاویہ نے، کس نے لہرایا؟ حضرت میرے معاویہ نے، کس نے لہرایا؟ بہروگر پہ چھا گیا، بہروگر پہ چھا گیا، معاویہ معاویہ بہروگر پہ چھا گیا۔ معاویہ معاویہ کراچی کے ساحل تک اسلام کا جھنڈا کون لے کے آیا؟ معاویہ کون لے کے آیا؟ معاویہ خیبر کے دروں تک اسلام کس نے پہنچایا؟ معاویہ نے، وہ کوئٹہ کے پہاڑوں تک کلمہ کس نے سنایا؟ معاویہ نے، سندھ اور چولستان کو آ کر آباد کس نے کیا؟ معاویہ، 5 دفعہ کو معاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ عبدالحنان کو پیر طریقت کو عبدالحنان خوش ہوتا ہے، نبی کے معاویہ کو زندہ باد کو روزے میں مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، خدا خوش ہوتا ہے۔ آ جاؤ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنو، سارے نبی منصب نبوت میں برابر، لیکن سارے نبیوں میں میرا نبی اعلیٰ ہے، سارے صحابہ منصب صحابیت میں برابر، لیکن سارے صحابہ میں اعلیٰ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اعلیٰ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پھر کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، کسی کو ساتھ سنا لیا، کسی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کتے کی بھونک ہے، ساری رات بھونکتا ہے، صبح تجھے کچرے کے ڈھیر پہ نظر آتا ہے، نبی کا غلام ہو، صحابہ پر جنگ نثار کرنے والا، دفاع صحابہ میں شہید ہونے والا ہو، لیٹتا تو مٹی کے گھڑے قبر میں نظر آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم دیکھ لے، وہ قبر کا منظر دنیا آخرت کے اندر جنت الفردوس کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ بتاؤ، صحابہ کے غلام مٹی میں یا جنت میں؟ کہاں گئے؟ جنت میں۔ جنت میں۔ دفاع صحابہ کرو گے انشاءاللہ، دفاع صحابہ کرو گے انشاءاللہ، صحابہ کے نعرے لگاؤ گے، انشاءاللہ، اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھو گے، اپنے بچوں کا نام ابو سفیان رکھو گے، اپنے بچوں کا نام ام حبیبہ رکھو گے، اپنے بچوں کا نام ابو العاص رکھو گے، اپنے بچوں کا نام عثمان رکھو گے۔ پھر کہو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان
صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر پاک کی قسم جو صحابہ کی عزت کا دفاع کرے گا وہ ختم نبوت کا چوکیدار بھی کہلائے گا اللہ کی محبت کا حقدار بھی کہلائے گا بس یہ ہمارا پیغام ہے بچے کو لالی پاپ ملے پیزا ملے برگر اچانک ملے بچہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے ہمیں صحابہ کی وفاداری ملے ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنا جوش دکھا دیں تو تشدد ہو جاتا ہے پھر فواریت ہو جاتی ہے تو ممبر پر بیٹھ کے گستاخی کر دے تو ہم ایمان کا درس دیکھتے ہو نہیں لیں گے ایسے امن کے درس کو کچرے کے ڈبے میں ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں گے ابھی اکبر کی قسم تو میری ماں کو انگلی اٹھا برداشت کروں گا محمد کے گھرانے میں انگلی اٹھا برداشت نہیں کریں گے اب حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اس بل کو ادھورا نہ چھوڑنا جلدی کرو اس بل پر دستخط کرو اور سرگودے سمیت پورے پاکستان کے اندر اس قانون کو لاگو کرو تاکہ جو اللہ نے فضا سرگودے کی پیدا کی ہے ہر جگہ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگ رہا ہے جو فضا سرگودے کے اندر ان اکابر نے اپنی محنت کو عوام الناس کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ کی ہے کہ کوئی فیس بک کوئی گلی کوئی لٹریچر کوئی دیوار یا صحابہ کی گستاخی حرام ثابت ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا آج دیواروں سے صحابہ کی گستاخی گئی کل دلوں سے صحابہ کی قدرت کری جائے گی ہر جگہ صحابہ کے نعرے نظر آئیں گے صحابہ کی شان بلند کرنے والے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایمان میں عزت میں کردار میں اللہ برکت عطا فرمائے آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا الحمدللہ